الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کمالات کا جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی صفات سے متصف ہے، اور رب تبارک و تعالی نے ان کمالات کو اور ان صفات کو ظاہر کرنا چاہا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی اتنی ہی پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مابین، ان کے درمیان اپنے احکام کو نازل فرماتے ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان میں اپنے امر کو نافذ فرماتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تاکہ تم جان لو، تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ صوفیہ کی یہاں ایک روایت چلتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ محدثین کو اس پر کلام ہے اور سخت کلام ہے، لیکن جس آیت قرآنی کو ابھی میں نے ذکر کیا، اس آیت قرآنی سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر، اور تاکہ یہ تم جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے آسمان و زمین کو پیدا کر کے، لہذا صوفیہ نے جو بات کہی ہے، ہو سکتا ہے محدثانہ اعتبار سے کلام کی حامل، اور میں نے کہا شدید کلام کی حامل، لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ اس وجہ سے کہ آیت قرآنی بھی یہی بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفتوں کا ذکر فرمایا، ایک صفت قدرت اور دوسری صفت علم۔ شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ان سب صفات میں اگر غور کیا جائے تو وہ ان 2 صفتوں کی طرف راجع ہے، ان 2 صفتوں کی طرف پھرتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں کائنات کو، آسمان و زمین کو، اور آسمان و زمین کے مابین جو مخلوق ہے، زمین پر بسنے والی یا آسمانوں پر رہنے والی، یا میں نے کہا ان دونوں کے مابین اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے،
یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا علم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جامع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کا مستجمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جس کا میں نے شروع میں سہارا لیا، ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اس میں بھی رب تبارک و تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے اعتبار سے لیعبدون لیعرفون، تاکہ میری معرفت وہ حاصل کرے۔ معرفت کا حصول کس طریقے پر ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے جس طریقے سے دنیا کے آقا اور دنیا کے مولا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے غلام سے یہ کہتے ہیں تم کماؤ کجاؤ اور پھر اس کے بعد اتنا پیسہ مجھے ماہانہ ادا کرو، یا ہے کہ تم مجھے کھلاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے جن اور انس کو، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ما اريد میں ارادہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں جن و انس کی تخلیق سے کہ وہ مجھے کھلائیں، نفع پہنچائیں۔ عامتاً کلام عرب میں یا قرآن مجید میں اور احادیث میں کھانے کا ذکر ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ بڑی منفعت ہوتی ہے، تو گویا وہ مجھے نفع پہنچائے۔ ما اريد منهم ان ينفعوني لأني غني عنهم، اس وجہ سے کہ مجھے کیا پڑیں گی، میں تو ان سے مستغنی ہوں، تو میں ان سے کسی قسم کا کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت یا رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت وہ رب تبارک و تعالیٰ کے اوامر ہی کے ذریعہ ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فلاں چیز کرو فلاں چیز نہ کرو، اس کے نتیجے میں اب رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے کہ پوری کی پوری کائنات رب تبارک و تعالیٰ کی مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، اس طریقے پر کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر مان لو اس طرح ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں اور رفعت میں ذرہ برابر ترقی ہو اور ذرہ برابر اس میں علو پیدا ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اپنے اعتبار سے علو و شان کا حامل ہے، لہذا ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کائنات پوری کی پوری رب تبارک و تعالیٰ کی عصیان، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے پر تل جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی حرف آنے والا نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور صدیقین کے مزاج پر اگر پیدا کرتے، ملائکہ کے مزاج پر پیدا کرتے تمام کو، رب تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی بھی تھی جن کا اظہار نہ ہوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ نفس الامر میں، خارج میں، ریالٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری فلاں صفت کا عکس کیا ہے، میری فلاں صفت کا پرتو کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو منتقم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذو بطش شدید ہے، اس کا اظہار نہ ہوتا اگر سب کے سب انبیاء اور صدیقین اور ملائکہ کے مزاج پر پیدا ہونے والے ہوتے، اور اگر سب کے سب نمرود کے مزاج پر، فرعون کے مزاج پر، اس صورت میں بھی وہی بات کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات وہ اوجھل رہ جاتی۔ لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا رحیم ہونا، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا منتقم ہونا بیان کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفور ہونا بھی بیان کیا جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو الگ الگ صفات ہیں ان الگ الگ صفات کی معرفت کے لیے عبادت کا حکم دیا، تاکہ اب دو گروہ میں بڑھ جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے باغی بنیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی مطیع و فرما بردار بنیں گے، اور تیسرا ایک گروہ بھی نکلے گا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا والا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب وہ معافی مانگیں گے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ہونا چاہیے اگر سب کے سب
کاملین بن جائیں، رب تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے ان لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد نئی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ بھی کرے گی، اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی اور رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں، لہذا بشری اعتبار سے اور انسان ہونے کے ناطے گناہوں کا صدور وہ تو ہوگا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پھر میری طرف رجوع ہو اور مجھ سے مانگے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور گر گڑائیں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں دو ہاتھ کا مطلب دو ذراع یہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، یہ مراد ہے۔ حدیث پاک میں بعضوں نے الٹا سمجھا اور بعضوں نے صرف یہ سمجھا کہ با کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دو ہاتھ یعنی دو ذراع، تو دو ذراع نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد دونوں ہاتھوں کا پھیلانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے بقدر رب تبارک و تعالیٰ عفو سے اور مغفرت سے اور رحمت سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جن جن احکام کا اور جن جن عبادات کا حکم دیا، ان عبادات میں سے ایک عبادت وہ صوم کی ہے، روزے کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مکلف کیا، اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قیام کو اپنی سنت قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے سورہ مزمل میں، وہ بیان چل رہا ہے قیام اللیل کا، وہ بیان چل رہا ہے تہجد کا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے وہاں حکم دیا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تہجد پڑھتے تھے 8 رکعت، رمضان غیر رمضان اس میں اضافہ نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ روزے کو منسوب کر رہے اللہ عز و جل کی طرف، اور قیام کو، اس لیے کہ قیام سے مراد یہ لیا، تو قیام کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو قرآن میں حکم ہے، تہجد کا حکم تو قرآن میں دیا گیا ہے، لہذا وہ غلطی پر ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 8 رکعت رمضان غیر رمضان وہ تو صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے تو گھر میں پڑھتے رہو، مسجد میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر یہ کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں 3 دن پڑھا، 3 دن پڑھو، پھر اس کے بعد ختم، خلاص۔ بہرحال یہ ایک قسم کا غلو ہے اور لوگوں کو خامخواہ ورگلانا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس راستے سے ہم گھس نہیں رہے ہیں، دوسرا ایک راستہ اختیار کیا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اب اس کے بارے میں کہنا شروع کیا یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ یہی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر جہاں تک مسئلہ ہے علماء کا، علماء اپنے اعتبار سے اپنے اسباق میں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ عوام میں لانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بحث کو شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ روایت جس کو تم صحیح کہہ رہے ہو تو تمہارے آقا نے، تمہارے بڑے نے، شیخ البانی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، اس کو حسن کہا ہے، اور جس روایت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ضعیف ہے، وہ روایت بھی ضعیف نہیں ہے، وہ روایت حسن ہے۔ صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ روایت مرسل ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور مرسل روایت جمہور کی یہاں حجت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جس کو مشہوری کہہ لیجئے، تو اس قول کے اعتبار سے مرسل وہ ناقابل احتجاج ہے، ناقابل قبول ہے، لیکن 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ مرسل روایت حجت بنتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام لیتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو، وہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت قابل احتجاج ہے، اس لیے کہ اس روایت کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا، سند متصل سے نقل کیا، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن وہ روایت ملنے کے نتیجے میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اور میں نے کہا کہ وہ بھی حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ بحث کرنا ہو تو یہ جہلا میں، عوام میں، ناواقف لوگوں میں اس بحث کو چھیڑ کر بحث کرنا یا ڈسکس کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ صرف ذہن کا خراب کرنا ہے۔ لہذا
عوام جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تہجد کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، تراویح کا مسئلہ وہ الگ ہے، لہذا جس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں 20 رکعت تراویح، اسی طرح 20 رکعت تراویح ہمیں ادا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، وہ تو اس لیے چھوڑا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہت یہی تھی اور اس چاہت کو پورا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا تھا اجتماعی انداز میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتماعی انداز میں اس کام کو شروع کیا تھا۔ باقی ہمیں سب دلائل کو دوسری طرف ڈال دینا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اجماع صحابہ ہے اور تم نہیں مانتے ہو اجماع صحابہ کو، تم اپنا اجماع اس کو حجت مانتے ہو، لیکن یہاں صحابہ کا اجماع اور صحابہ کا اتفاق اس کو حجت نہیں مانتے۔ عجیب و غریب عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لہذا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ تو صاف صاف تم لوگ کہتے نہیں، ورنہ تمہارے منہ کے اوپر لوگ تھوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ خواہ مخواہ تھوک کو ضائع کرنا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا ہے اس ماہ رمضان میں، ایک تو روزوں کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اس اعتبار سے تراویح وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت۔ اور بنیادی طور پر جو چیز اللہ عز و جل چاہتے ہیں وہ یہ کہ گناہوں سے اجتناب۔ گناہوں میں ایک گناہ کی فہرست وہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے فہرست میں وہ گناہ آتے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ایک فہرست وہ آتی ہے کہ جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی رمضان مبارک میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے چوری نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، جھوٹ نہ اور غیبت نہ، یہ نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح باتیں، یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، حسد بھی نہیں ہونا چاہیے، کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بغض بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب بھی گناہ ہیں۔ لہذا ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں لہذا ہمارا روزہ بالکل پاک صاف شفاف ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ دلوں کے جو امراض ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، وہ بھی معاصی ہے، وہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اسے اجتناب کرنا ہے، اسے گریز اختیار کرنا ہے اور دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ اگر ہم ایسے روزوں کو پیش کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جس میں ہم نے ظاہری اعتبار سے روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑا، جائز تقاضا چھوڑا، تراویح ہم نے پڑھی، ذکر و اذکار میں لگے اور قرآن مجید کے کئی ایک ختم کیے، لیکن دوسری طرف گناہوں سے اجتناب نہیں کیا ہے۔ چاہے میں نے کہا وہ گناہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہو اور چاہے قلب سے تعلق رکھتے ہو، اگر اسے اجتناب نہیں کیا تو یہ ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور دعوت میں مربا موجود ہے، اچار موجود ہے، چٹنی موجود ہے اور کئی ایک ٹائپس کی موجود ہے، لیکن چاول موجود نہیں، روٹی موجود نہیں، ترکاری موجود نہیں، اور پھر اس کے بعد جو مہمان ہے وہ مہمان تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہے، اب اس موقع پر تم کہہ رہے ہو کھاؤ گے، کیا کھاؤں؟ یہ مربا کھاؤں یا اچار کھاؤں، چٹنی کھاؤں، کیا کھاؤں؟ کھانے کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے وہ ذرا لطف والی ہے، یا ہو سکتا ہے بعضی چیزیں ایسی ہو کہ جو ہضم میں مدد کرنے والی اور معین ہو، لیکن اصل کھانے کی چیز تو چاہیے۔ ٹھیک یہی حال روزوں کا ہے کہ روزوں میں اگر گناہوں سے اجتناب نہیں کیا ہے اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے ذکر و اذکار کو، اورات کو اور اپنی تلاوت کو پیش کر رہے ہیں، اپنے نوافل کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو مربع ہے، چٹنیاں ہے الگ الگ ٹائپس کی اور الگ الگ قسموں کی، اس کو پیش کر کے کیا کر رہے ہو؟ اصل اللہ نے جو چاہا ہے کھانا وہ کھانا چاہیے، اور وہ کھانا ہے گناہوں سے اجتناب۔ پھر روزہ تم نے رکھ لیا، تراویح کا اہتمام کر لیا، اب اس کے بعد پوری رات سوئے، شب قدر کی تلاش نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ معنی اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کہا تو اب کھا پی کر سو جاؤ، نہیں، نور علی نور والی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ جس میں گناہوں سے اجتناب بھی ہو اور معاصی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ
طاعات کو بھی بجا لائیں. جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تو بجا لانا ہے ہی، جو نوافل ہے ان نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. یہ نور علی نور والی کیفیت ہے، تو اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو اور سفارش کرنے والے ہوں گے تو ان سفارش کرنے والوں میں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، وہ بندے کے لیے سفارش کرنے والے بنیں گے. یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ یہ کہے گا میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے روکا، لہذا اے رب میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما. اور قرآن مجید یہ کہے گا کہ یہ روزہ کیسے کہے گا اور یہ قرآن مجید کیسے کہے گا، اس میں تو کوئی جان ایسی ہے نہیں، کوئی جاندار کے قبیل کی چیز ہو. یہ تو ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی، وہ تو فضا میں چلی گئی. ہمارے علماء وہ تو کہتے رہتے تھے، ایک زمانے سے کہتے رہتے تھے کہ یہ جو کوئی انسان بولتا ہے فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. لیکن اب غیروں نے بھی اعتراف کر لیا ہے. دا لا آف تھرمل ڈائنامک تھیوری وہ یہ بتلا رہی ہے کہ انسان جو بولتا ہے وہ فضا کے اندر میں موجود رہتا، فنا نہیں ہوتا. اس لیے ہماری تلاوت وہی رکھ دی جائے گی، ہمارا روزہ وہی آ جائے گا اور وہی بولے گا. اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف سے فرشتہ بولے گا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مجسم کیا جائے گا. اس قسم کی توجیحات، تعویلات، تمثیلات، استعارات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود عمل بولے گا اور یہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ اے رب میں رات میں اس کو سونے کا تقاضا تھا، میں نے اس کو سونے سے بعد رکھا کہ نہیں تراویح پڑھنی ہے، اور دوسروں کی طرح نہیں کہ 8 رکعت کے بعد چھٹی کر دو، وہ بھی اب آج کے زمانے میں پڑھنا ہو تو پڑھو ورنہ تو کچھ بھی نہیں. میں نے اس کو 20 رکعت کے لیے کھڑا کیا تھا، میں نے اس کو نوم سے اور نیند سے روکا تھا، تقاضا تھا اس کا. اور عجیب و غریب بات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، ہم عامتاً کام کرواتے ہیں کسی سے، مان لو کہ بلڈر کو ہم نے بلایا، اب بلڈر نے کہا کہ فلاں چیزیں چاہیے، وہ سب چیزیں ہم نے مہیا کر دی، وہ سب چیزیں ہم نے دے دی. اب دینے کے بعد جب معمار بنانے لگے گا اور اینٹ پر اینٹ رکھنے لگے گا، کیا اس موقع پر ہم اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے کہ اس موقع پر یہ اینٹ رکھنے کے لیے اور یہ گارا جو ہے اس کو پہنچا رہے ہو؟ نہیں، اب وہ اس کا کام ہے، بلڈر کا کام ہے، وہ مزدوروں کا کام ہے، وہ کروائے گا اور پھر اس کے بعد بھی عمارت بن جائے گی، پیسہ ہم چکا دیں گے. تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اسباب دے دے، بس ختم خلاص. رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اسباب نہیں دیے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسباب بھی دیے اور اسباب کے ساتھ ساتھ کام میں مدد بھی فرما رہے رب تبارک و تعالیٰ. وہ کس طریقے پر؟ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں ہو. ارے تم نابالغ ہو، تم چھوٹے بچے ہو، اور چھوٹا بچہ وہ اپنی چیز لے کر جہاں کہیں جانا چاہے چور اچکا وہ لے لے گا اور روتا ہوا گھر میں آئے گا. کیا ہوا؟ میری چیز تھی، میں لے کر گیا تھا. ہاں تمہاری چیز تھی، تم لے کر گئے تھے، لیکن حفاظت بھی تو نہ کر پائے. کسی آدمی کو کوئی چیز دی جائے، ظالم قسم کا آدمی ہو تو ہمیں خطرہ رہتا ہے، لیکن جس آدمی کو ہم سونپ رہے ہیں وہ آدمی شفیق ہے، رحیم ہے، تو پھر اس صورت میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس آدمی کے حوالے کیا جائے، چھوٹے بچے کے حوالے نہ کیا جائے. ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن. عجیب و غریب رب تبارک و تعالیٰ کے باب میں فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمان کا لفظ لا کر. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات. قرآن مجید عجیب انداز میں اشارہ کر رہا ہے، عجیب و غریب انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا. نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ترغیب کا راستہ تھا، ترغیب کے راستے سے تم نہیں آ رہے ہو راہ راست پر، اب ترغیب کا راستہ میں شروع کر رہا ہوں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان والا، یہ زمین جس کو تم ذلول سمجھ رہے ہو، ہم نے ذلول بنایا ہے تمہارے استعمال کے لیے، ضرورت کے لیے ہم نے ذلول بنایا ہے، اور تم
اس کو کھودنا چاہو اور اس کے شکم کو اور اس کے پیٹ کو چیرنا چاہو چیر سکتے ہو آرام سے اپنے آلات کے ذریعہ، اس لیے کہ ہم نے اس کو ذلیل بنایا ہے. ٹھیک ہے، فمشوا فی مناکبہا، چلو تم آرام سے اس کے مناکب پر، اس کے کندھوں کے اوپر. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم زمین میں آرام سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے بالکل آزاد ہے. نہیں، یہی زمین وہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. اگر ہم حکم دیں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا اور یہ اپنے اندر تم کو لے لے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا سکتے ہیں، ایک تفسیر. دوسری تفسیر کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ سخت آندھی وہ مسلط کر سکتے ہو، تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے رب تبارک و تعالیٰ. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. عجیب و غریب اللہ عز و جل لفظ استعمال فرما رہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو فضا میں اڑ رہے ہیں، کبھی تو اپنے پروں کو فڑفڑاتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، مرکز ہے نیچے والا، اور وہ مرکز اوپر جو بھی ثقیل چیز ہوگی اپنی طرف کھینچے گی اس کو. اس صورت میں پرندہ نیچے آ جانا چاہیے لیکن نہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. اب ہماری عقل تو یہ چاہتی ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے قدرت کا ذکر کرتے. ما یمسکہن، قدرت والا اس کو روکے ہوئے. نہیں، ما یمسکہن الا الرحمن. کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہی ہے کہ تم یہ چاہ رہے ہو، نہیں مانتے ہو اس نبی موعود کی، نہیں مانتے ہو اس نبی کی جس کی زندگی پوری تمہارے سامنے ہے. پھر عذاب آ سکتا ہے لیکن عذاب کو روکنے والی چیز رحمان کی صفت رحمت ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، اس لیے وہاں رحمان کا ذکر کیا گیا تاکہ اشارہ ہو جائے ان کو اللہ قادر ہے لیکن وہ رحمان ہے. اس کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب کو تھامے ہوئے، عذاب کو روکے ہوئے ہے. ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن. رب تبارک و تعالیٰ یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی، تمہارے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، انگلیاں اللہ کے شایان شان، یصرفہ کیف یشاء، کقلب واحد، جیسے ایک قلب ہو ویسے رب تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے. سب کے قلوب ایک قلب کی طرح ہے کہ قلب واحد یصرفہ کیف یشاء، جس طرح چاہتے رب تبارک و تعالیٰ اس کو پھیرتے ہیں. لیکن مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ یہاں رحمان کا لفظ آیا، وہ رحمان اسی لیے کہ تمہارے قلوب رحمان نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. تمہارے قلوب اگر تمہارے حوالے کیے جاتے، تم یہ چاہتے میں یہ کروں میں وہ کروں، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے تاکہ تم یہ سب نہ کرو جو تمہاری شان کے مناسب نہیں ہے. تم یہ چاہتے ہو ہم روزہ رکھیں، تم یہ چاہتے ہو ہم تراویح پڑھیں، لیکن تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی تو بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی موسم اچھا نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، اچھا موسم تو یہ ہے کہ ہم سردی کے زمانے میں رکھیں گے. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے قلب کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، لہذا بھوک کا تقاضا میں نے ختم کر دیا. تمہارا تقاضا تھا کھانے کا، تمہارا تقاضا تھا سونے کا، لیکن نہیں، اب تمہارا دل یہ کہہ رہا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے لہذا مجھے روزہ پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے تراویح پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے مجھے یہ طاعت کرنی ہے، مجھے یہ طاعت کرنی ہے. یہ کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا ہے، لہذا ہم نے اپنے قلوب اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام آسان کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ تمہیں ہاتھ پیر وغیرہ دے دیے، اعضاء دے دیے، اسباب دے دیے، بلکہ کام میں بھی تمہارا تعاون کر رہا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تم کو دشواری میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. دشواری کس طرح؟ موانع پیدا ہو جائے، موانع کو ہٹا دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے. یہ معنی موجود تھا، قلب تمہارے پاس ہوتا تمہیں چاہت ہوتی، لیکن اب تمہیں چاہت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں تمہارا تعاون کر رہا ہوں، میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. تو قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو نیند سے روکا تھا اور تیرے دربار میں کھڑا کیا تھا،
لہذا میری سفارش قبول کر لے۔ فیشفعان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر ہم ان دونوں کی سفارش کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ رکھیں، اور اسی طرح رات کا قیام، شب قدر کی تلاش اور طاق راتوں میں اس کی جستجو۔ ویسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جفت راتوں میں بھی بے اعتنائی اور بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں بھی تھوڑا بہت کچھ کر لینا چاہیے۔ طاق راتوں میں بطور خاص 27 پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ القدر میں 30 کلمات ہیں، اور 30 کلمات میں 27 نمبر والا ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ 27 نمبر، لہذا شب قدر وہ 27، یا لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا اور 9 حروف اس میں آتے ہیں، اور 3 دفعہ سورۃ القدر میں اللہ نے ذکر کیا ہے لیلۃ القدر، اور 9 کو 3 مرتبہ ضرب دیا جائے، ٹائمز کیا جائے 27۔ اب اس کے بعد چادر اوڑھ کے سو گئے؟ نہیں، اگر یہی بات تھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر معلوم ہے اور کر رہے تعبدی طور پر، تو تعبدی طور پر ہمیں بھی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم، میں نے کہا اللہ کا حکم تھا لہذا تلاش کر رہے ہیں، ہم بھی تلاش کریں۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ شب قدر معین کب ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بطریقہ اولا معلوم نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرما رہے تحروا، تلاش کرو، لہذا ہمیں بھی تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اجاگر کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عشر اواخر میں اتنا اجتہاد کرتے تھے اور جد و جہد ما لا یجتہد فی غیرہ، پہلے 2 عشروں میں اتنا اجتہاد نہیں، جتنا اجتہاد، جتنی قد و کاوش اور جتنی محنت شب قدر کو پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے آپ عشر اواخر میں کرتے تھے، آخری عشرے میں کرتے تھے، لہذا آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو راتیں گزر گئی، اب جو راتیں باقی ہیں ان کا بطور خاص اہتمام عبادت میں کرنا چاہیے۔ اور پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ عبادت میں جہاں تراویح ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہاں ذکر اور اذکار ہے، وہاں نوافل کا اہتمام ہے۔ رب تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔